السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تراویح میں پڑھے جانے والے پارے کا تفسیری خلاصہ۔ آج ہم 13ویں پارے کا تفسیری خلاصہ بیان کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامنی ثابت ہونے پر تفاخر کا اظہار کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے اسے اس کے نفس کی برائی سے محفوظ فرماتا ہے۔ بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آج کے بعد آپ ہمارے نزدیک مقتدر اور امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس ملک کے خزانوں کا انچارج مقرر کر دیں، بے شک میں حفاظت کرنے والا اور علم والا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم عطا کیا ہے کہ مال کس سے لیا جائے اور کس کو دیا جائے، اور قومی خزانوں کی حفاظت کس طرح کی جائے۔ اسی سے علماء نے یہ اصول وضع کیا ہے کہ عہدے کی تمنا اگرچہ پسندیدہ بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی شخص کے سوا کوئی اور عہدے کا اہل نہ ہو تو اہل شخص اپنی خدمات پیش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ابتلا کے دور سے گزار کر اقتدار عطا کیا۔ پھر جب سارے ملک میں قحط پڑا تو کنعان سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ عطا کیا اور کہا کہ آئندہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کر آنا، ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ انہوں نے بھائیوں کے پیسوں کی تھیلی بھی ان کے سامان میں رکھوا دی۔ پھر برادران یوسف بنیامین کو بھی باپ کی اجازت سے لے کر آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تاکہ تم نظر بد سے محفوظ رہو۔ جب برادران یوسف ان کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کی خفیہ تدبیر کی کہ بھائی کے سامان میں ہی شاہی پیالہ رکھ دیا۔ پھر منادی نے اعلان کیا کہ قافلے والوں میں سے کسی نے چوری کر لی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، واللہ ہم فساد اور چوری کے لیے نہیں آئے۔ درباریوں نے کہا کہ اگر کسی کے سامان میں پیالہ مل جائے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ اسے روک لیا جائے گا۔ بالآخر وہ پیالہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے سامان میں مل گیا، اور اس تدبیر سے ان کو روک لیا گیا، اور ان کو روکنے کی یہی صورت تھی۔ برادران یوسف نے کہا، اس سے پہلے اس کے بھائی بھی چوری کر چکے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے حقیقت حال کو ظاہر نہیں کیا۔ برادران یوسف نے پیشکش کی کہ بنیامین کی بجائے ہم میں سے کسی کو روک لیا جائے، لیکن ظاہر ہے کسی اور کو روکنا مقصود ہی نہ تھا۔ برادران یوسف نے واپسی پر واقعہ والد کے سامنے بیان کیا تو انہیں ایک بار پھر شدید دکھ ہوا، مگر پھر صبر جمیل کو اختیار کیا۔ شدت غم سے روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ انہوں نے کہا، میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ یعقوب نے برادران یوسف کو یوسف اور بنیامین کی تلاش میں بھیجا اور کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور ان کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ ان کے مصر پہنچنے پر بالآخر یوسف علیہ السلام نے حقیقت حال بھائیوں پر ظاہر کر دی۔ وہ شرمسار ہوئے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور جو تقوی پر کاربند ہو اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے انتہائی اخلاقی عظمت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اپنی قمیص انہیں عطا کی کہ اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈالو، انشاءاللہ ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جو ہی برادران یوسف مصر سے چلے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اس پر موجود بیٹے کہنے لگے کہ یہ بھی آپ پر یوسف کی پرانی محبت کا اثر ہے۔ الغرض پھر قمیص یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالتے ہی ان کی بینائی لوٹ آئی، اور انہوں نے برادران یوسف کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی۔
پھر جب یہ قافلہ مصر میں داخل ہوا تو یوسف علیہ السلام نے نہایت اعزاز کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اور جب یہ قافلہ شاہی دربار میں پہنچا تو خاندان یعقوبی کے تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے، کیونکہ اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے باپ، یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا، اس نے مجھ پر احسان فرمایا۔ یوسف علیہ السلام نے رب ذوالجلال کا ان کلمات میں شکر ادا کیا، اے میرے رب، تو نے مجھے مصر کی حکومت عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملانا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یہ غیب کی خبریں ہیں جس غیب کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ قصص انبیاء میں ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ، اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں اسے نہایت تفصیل کے ساتھ اور مربوط کر کے بیان فرمایا، لیکن اس تفصیلی اور فرمائشی بیان کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور کفر پر ڈٹے رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آسمان اور زمینوں میں کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں جن سے لوگ روح گردانی کرتے ہیں، اور اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور سورۃ یوسف کے آخر میں فرمایا، بے شک ان قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورۃ رعد۔ سورۃ الرعد مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 13ویں جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 96ویں صورت ہے۔ اس کی ایک آیت میں الرعد کا ذکر ہونے کی وجہ سے اس کا نام الرعد رکھا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کے دلائل بیان کیے، اور اللہ تعالیٰ کے مختلف صفات کا ذکر بھی اس صورت میں موجود ہے۔ حیات بعد الموت کا بیان ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت کا بیان ہے، اس کا بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلندی پر قائم رکھنا، سورج اور چاند کو ایک نظم کے تابع کر کے چلانا، زمین کا پھیلاؤ اور اس میں پہاڑوں کو لنگر کی طرح قائم رکھنا، دریاؤں کی روانی، نظام لیل و نہار، طرح طرح کے پھل، انگوروں اور کھجوروں کے باغات اور امور کائنات کی تدبیر وغیرہ وغیرہ۔ پھر فرمایا، اہل عقل کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا، زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہے وہ سب خوشی ناخوشی سے اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے، یعنی مظاہر کائنات میں سے ہر چیز قادر مطلق کی جانب تفویض کی ہوئی ہے، اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہی ہے، یہ اس کی عبادت ہے۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کیوں کر ایسے باطل معبودوں کی پرست کرتے ہو جو دوسروں کو تو چھوڑیے خود اپنے نفع و ضرر کے بھی مالک نہیں ہوتے۔ کیا بینا اور نابینا یعنی ظلمت اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مشرکوں کے معبودوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی اور نافرمانوں سے کسی قسم کے فدیے کی قبول نہ کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 19 میں بیان فرمایا کہ وہ اہل عقل نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پکے عہد کو نہیں توڑتے، اور قرابت کے جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کی طلب میں صابر رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ظاہر اور پوشیدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلانے سے ٹالتے ہیں، برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر کتنا پیارا ہے۔
پھر منکرین کے لیے فرمایا کہ عہد شکنی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے اور ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ کسی کے رزق میں کمی یا زیادتی کرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ سکون قلب کی دولت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی ملتی ہے، مومن نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے اور بہترین انجام۔ سورۃ ابراہیم۔ سورۃ ابراہیم مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 14ویں جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 72ویں سورت ہے۔ اس سورت کے چھٹے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ ابراہیم رکھا گیا۔ سورۃ ابراہیم کے شروع میں ایک بار پھر قرآن کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار کا ذکر ہوا، لیکن کفار آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، حق کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور کجی کے طلبگار رہتے ہیں۔ آیت نمبر 6 سے ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے، اللہ کا شکر ادا کرنے اور ناشکری نہ کرنے کا کہا، اور فرمایا کہ اگر تم روئے زمین والے مل کر بھی کفر اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔